آپ سے آپ سے پوچھنا تھا کہ سوتیلے والے اور اس سے متعلق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ اگر بر صغیر میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو سوتیلے رشتوں کے حوالے سے اچھا تاثر نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سوتیلے والدین اپنی سوتیلی اولاد سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا سوتیلی اولاد اپنے سوتیلے والدین کا احترام نہیں کرتی؟ اس کی وجہ اگر آپ بیان کر دیں، یا تو یہ کہ ان کی تربیت اس انداز سے نہیں کی گئی کہ وہ ان کے حق کو نہیں تسلیم کرتے یا ان کے حق کو ادا نہیں کرتے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اگر سوتیلی ماں ہے تو والد کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور سوتیلی ماں کے درمیان ایک احترام اور محبت کا رشتہ قائم کرے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے؟ بہت شکریہ۔ سوال ایسا ہے جس کے جواب کو بہت لمبا ہونا چاہیے، چونکہ اس کے مختلف حصے ہیں، اور یہ جو ماحول ہمارے ہاں موجود ہے اس کا ظاہر ہے پیچھے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب کو جب تک دور نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ ماحول ہمارے ہاں درست نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سوتیلی اولاد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے والد کی 2 شادیاں ہیں نا، یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 شادیاں ہیں۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر اگلی شادی کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی تو نتیجتاً اناد تو پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی معیوب قرار پائے تو اس عیب کے نتیجے میں اب پہلی اور دوسری بیوی کی اولادوں کے درمیان ایک کھچاؤ اور ایک تناؤ کی فضا تو پیدا ہوگی، معاشرتی حوالے سے پیدا ہوگی، اور اس کا اثر اس گھر پر بھی ہوگا۔ جب دوسری اور تیسری شادی کو معیوب بنا دیا جائے اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف، تو اس کے نتیجے میں جب کوئی شخص ایسا کام انجام دے، یعنی دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، تو لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں گی، جبکہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہم نے اسلام سے ان چیزوں کو قبول کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، جو ہمارے مفاد اور ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا اور معیوب بنا دیا۔ میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں اور آتا ہوں اسی موضوع کی طرف۔ اسلام نے کتنا آسان کیا ہے دین کو، اور ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ جب اہل سنت علماء کے ساتھ نشست ہوئی، گفتگو ہوئی، یہ بات میں نے کی کہ بھئی مکتب تشیع یعنی نبی کریم اور اہل البیت کا دیا ہوا دین یہ آسان ہے، فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ جب عین مطابق ہے تو فطرت انسانی کا ایک تقاضا کھانا کھانا ہے، بھوک لگتی ہے انسان کو، کھانا کھاتا ہے، فطرت ہے، اس لیے کھانا کھاؤ، کھانا کھانا معیوب نہیں ہے۔ اس لیے اس فطرت انسانی کے اس پہلو کی تکمیل کے لیے اللہ نے ہر چیز آپ پر حلال کر دی ہے، ہر چیز آپ پر پاک قرار دی ہے، الا ان تعلم انہ حرام یا انہ نجس۔ جب تک آپ کو علم نہ ہوگی یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناپاک ہے، اس وقت تک آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے چونکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح سے جنسی بھوک انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ جب نکاح کو آسان بنایا ہے تو یہاں تک آسان بنا دیا کہ 4 شادیاں کرے مرد، اور عورت اگر فرض کرے اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی پریشر کے اگلی شادی کرے، اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو بغیر کسی پریشر کے وہ جائے دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے۔ یعنی اسلام نے اس کو معیوب نہیں بنایا، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، لیکن آپ کے معاشرے نے معیوب بنا دیا ہے، اور اس معیوب بنانے کے پیچھے ہندو کلچر زیادہ مؤثر ہے، ہندو کلچر کی تاثیر آپ کو نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی اصغر کی والدہ کون ہے؟ حضرت ام رباب۔ حضرت ام رباب کون ہے؟ امرؤ القیس کی بیٹی۔ حضرت امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ بات میں عرض کروں، خلیفہ ثانی کا دور تھا، مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، غالباً جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن اٹھا اور کہا کہ اے عمر ابن خطاب، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
حضرت عمر نے ان کو کلمہ پڑھا دیا, وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں امرؤ القیس ہوں, اپنے قبیلے کا اتنا بڑا سردار. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم آج کے بعد اس قبیلے کے سربراہ ہو, رئیس ہو اور حکومت کے نمائندے ہو. اس کو ایک پرچم دے دیا, کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں اور حکومت کی نمائندگی کرو, ہمارے تم اب نمائندے ہو اس اپنے علاقے میں. اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ امرؤ القیس پہلا فرد ہے جس نے کلمہ پڑھا لیکن کوئی ایک نماز نہیں پڑھی اور اس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا. یہ امرؤ القیس جب باہر آئے مسجد سے تو امیر المومنین سے ملاقات ہوئی. امیر المومنین نے فرمایا پہچانتے ہو مجھے؟ کہا نہیں. کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں, ابن عم رسول اللہ کے چچازاد, ان کا بھائی, اور یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین ہے. امرؤ القیس نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہا کہ یا علی, میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کی شادیاں کروں. فوراً فرمایا ٹھیک ہے, قبول ہے. کیا کیا؟ کہا کہ تمہاری بیٹیوں کی عمریں کیا ہیں؟ بتایا یہ عمریں ہیں. کہا بڑی بیٹی سے میں شادی کرتا ہوں, دوسری سے حسن کی کرواتا ہوں, تیسری سے حسین کی کرواتا ہوں. امرؤ القیس کی 3 بیٹیاں, تینوں بیٹیوں سے باپ اور 2 بیٹوں نے شادی کر لی. اس معاشرے میں معیوب نہیں تھا, بڑی آسانی سے شادی ہو گئی. آج ہم حضرت علی اصغر کے مصائب جب پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت رباب کا نام لیتے ہیں. حضرت رباب اسی امرؤ القیس کی بیٹی ہیں. آپ ذرا دیکھیں شریعت کتنا آسان ہے, کتنا آسان. حضرت امیر المؤمنین کی اپنی زندگی میں کتنی بیویاں ہیں اور ان بیویوں سے کتنے بچے ہیں. ان کے درمیان آپ کو سوتیلا پن نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ شادیاں معیوب نہیں آئیں, وہ نکاح معیوب نہیں آئیں. جب نکاح معیوب نہیں ہے, شادیاں معیوب نہیں ہیں, معاشرتی اس طرح کا کوئی اس طرح کی مینٹلٹی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں رشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کے درمیان عناد نہیں ہے, ان کے درمیان کینہ نہیں ہے, ان کے درمیان سوتیلا پن نہیں ہے, بلکہ احترام ہے. حضرت عباس علمدار اور امام حسین علیہ السلام سوتیلے بھائی ہیں نا, لیکن ان کے درمیان محبت کی فضا آپ دیکھیں. حضرت محمد ابن حنفیہ اور امام حسین کے درمیان آپ محبت کی فضا دیکھیں. باقی امام علی کے بچوں کے درمیان محبت کی فضا دیکھیں. خود حضرت امام حسین کے بچوں کے درمیان محبت کی فضا آپ دیکھیں. باقی ائمہ کے ہاں بھی اسی طرح کی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. دین بڑا سمپل ہے. ہم اپنے معاشرتی ماحول, ثقافت, کلچر کی وجہ سے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. جب آپ نے ابتدا جس کو آپ نکاح کہتے ہیں اس کو معیوب بنا دیا, اس کو مشکل بنا دیا, تو اس مشکل اور معیوب عمل کے نتیجے میں جب ایک نیا خانوادہ اضافہ ہوتا ہے آپ کے خانوادے میں, آپ کے خاندان میں ایک یونٹ کا مزید اضافہ ہوتا ہے, تو ان کے درمیان اس کلچر کی وجہ سے عناد پیدا ہوتا ہے. جب وہ عناد پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر ان بچوں میں بھی اور زوجات میں بھی ایک عناد, مقابلے کی فضا اور ایک دوسرے کے لیے جلن, حسد, اور اس حسد کا اثر بچوں پر اور بچوں کے بیہیویئر پر, اور نتیجتاً سوتیلا پن سامنے آتا ہے نتیجتاً. اس لیے اگر ہم دین کی طرف پلٹ جائیں تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. دین کی طرف پلٹ جائیں تو اس دین کی طرف آنے کے نتیجے میں اخلاص, ایثار, انفاق اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ستیلا پن اور اس طرح کی دیگر بیماریاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہے, چونکہ یہ سوال بہت لمبا چوڑا ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی اور موقع پہ اگر تفصیل ضرورت پڑی تفصیلات کی تو پھر ہر پہلو پر ایک تفصیلی بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی.